بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور ہمیشہ جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان کی زندگی کا، نہ ایک پل کا کہ آج ہے کل نہ ہو، تو کچھ یادیں رہ جاتی ہیں انسان کی۔ اس لیے کچھ ایسے انسان کو اعمال کرنے چاہیے، ایسے اچھے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دنیا اچھے الفاظوں میں یاد رکھے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری سے اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے کہ آپ کے یہ کام ہیں، تو انسان کو وہی کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے اس کی عزت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کے لیے ایک خاص بہت ہی مشرف وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور اتنا طاقتور یہ وظیفہ ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی ہو۔ پہلے بالکل آپ نے ویڈیو غور سے سننی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب تمام تعریفیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اللہ نے آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے۔ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت آسمان بنایا ہے، اور یہ سورج بنایا ہے، یہ چاند بنایا ہے، اور پینے کو ٹھنڈا پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ سامنے آبشار نظر آ رہی ہے، آپ کو پہاڑ سے پانی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ کوئی چشمہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یا اللہ تیری قدرت ہے۔ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ کسی پرندے کو دیکھتے ہیں، خوبصورت پرندے کو، کسی تتلی کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تیری شان ہے، کتنا خوبصورت تو نے پرندہ بنایا ہے، کتنی خوبصورت تو نے تتلی بنائی ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر آپ پوری کائنات کو دیکھیں تو اللہ پاک نے ہر شے سب انسان کے فائدے کے لیے بنائی، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سب سے حسین ترین اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے تم بہت ہی کم ناشکری کرتے ہو، بہت ناشکری کرتے ہو۔ کیا ہم نے تمہیں دل نہ دیا، تمہیں آنکھیں نہ دی جس سے تم دیکھتے ہو، تمہیں کان نہ دیے کہ جس سے تم سنتے ہو، تمہیں زبان نہ دی کہ جس سے تم بولتے ہو، بے شک تم ہو ہی ناشکرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ناشکری ہمیں لے ڈوبتی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ آ جائے، وہ آ جائے۔ جو ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور جو نہیں ہے اس کی ہمیں ہمیشہ حاجت رہتی ہے۔ یہی اصل خسارہ ہے، یہی اصل خسارہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ پاک اپنا مٹھی بند کر دیتا۔ یہ تو ہے ہی ناشکرا، اس کو تو جتنا بھی دو پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ غریب ہے آدمی، غریب ہے، امیر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، بیمار ہے، بزرگ ہے، صحت مند ہے، کمزور ہے، جس حال میں بھی ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا ہی کرنا چاہیے، ہمیشہ۔
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور صبر کیا ہے؟ شکر۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر کے ساتھ صبر۔ اور صبر ایسا صبر کہ جس میں شکر ہو۔ 3-4 آدمی تھے، وہ قبرستان میں، انہوں نے قبریں کھودی ہوئی تھیں، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی یاد کر رہے تھے۔ وہاں سے ایک صاحب نظر گزرے، انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تمہاری عبادت اگر قبول کرے، دعائیں قبول کرے تو کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تمہاری دعا قبول نہ کرے، تمہاری باتیں قبول نہ کرے، پھر کیا کرتے ہو؟ کہ جی صبر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عادت تو ایک کتے کی ہے، یہ عادت، یہ فطرت تو ایک کتے میں ہے، جو نہ ملے تب بھی شکر ادا کرو، جو ملے تب بھی شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے خزانے مل جائیں، آخرت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور آپ کا دل پرسکون رہے، بے چین نہ رہے، آپ کو تڑپے نہ، آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ کو پریشانیاں نہ ہو، آپ کو غم سے آزاد ہو جائیں، آپ ہر چیز سے آزاد ہو جائیں، ہر فکر سے آزاد ہو جائیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، تو پھر ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتائی دیتا ہوں انشاءاللہ عزیز، اس کے کرنے سے جو یہ کرے گا خاص اس پر اللہ کی تو رحمت ہوگی جو کرے گا، اور گھر کے ہر فرد اگر کرے تو واہ واہ واہ، پھر تو سبحان اللہ، وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں، پھر اس گھر میں بہاریں آ جائیں گی، دولت آ جائے گی بے شمار، اور اللہ کی بہاریں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مل جائیں، وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، اور اللہ وہی دے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ وہی دے گا، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ دولت مانگو جو آپ کے لیے خیر ہو، جس میں خیر ہو، نہ کہ وہ دولت کہ جو آپ کی بیماریوں میں لگ جائے، کسی حادثے میں لگ جائے، ڈاکو پڑ جائیں، چور پڑ جائیں اور آپ کو سب کو لوٹ کے لے جائیں، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ تو دولت وہ مانگو اس سے جس میں خیر ہو۔ رات کو سونے سے پہلے 100 بار آپ نے روزانہ معمول بنا لیں، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ اس کو معمول بنا لو۔ زندگی میں انقلاب نہ آیا تو میرا نام بدل دینا، میری زندگی رہ نہ رہے، آج ہوں کل نہ ہوں۔ سن لو آج کہ رات کو سونے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ایک تسبیح اول آخر درود شریف پڑھ کر سو جائیں، کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب دل پاک صاف ہو جائے گا، اللہ سے راضی ہو جائے گا، تو پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔